ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشینہ اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق سزاوار ہے، جس رب کائنات نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور نہ جانے بے شمار مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے جینے، رہنے، سہنے کے لیے ان کا انتظام و انصرام فرمایا۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کے لیے ہم آپ جتنی بھی بڑائیاں بیان کریں، جتنی بھی حمد کریں، جتنی بھی ثناخوانی کریں، کم ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً بالخصوص آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں، جو نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم انہیں کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشینہ اور بہنیں، آج کا جو خطبے کا عنوان ہے وہ ہے زندگی کا اصل مقصد۔ ہم آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور ہم آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے گزار بھی نہیں سکتے۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ ایک مقصد عظیم دے کر بھیجا ہے، اور اگر ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، کامران ہوتے ہیں، بامراد ہوتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر بھی، اس زندگی میں بھی عزت ہے، رفعت ہے، کامیابی ہے، سربلندی ہے۔ اور اگر ہم اس مقصد زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو اس دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے، نامرادی ہے، اور ہم آپ خاسر ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اسی واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشینہ اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کہ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی احکام کو، باتوں کو سنتے ہیں
وہ دل کے اندر اثر پذیر نہیں ہوتا، وہ دل کی گہرائیوں میں اترتا نہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اندیکھی کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، گرچہ کہ ہم دنیا کی زندگی میں دنیا میں ایک چلنے پھرنے والے انسان نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ کے احکام کو سنتے ہیں اور انسنی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مگر دیکھنے جیسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا میں چلتا پھرتا ایک انسان ہو سکتے ہو لوگوں کی نظروں میں، لیکن میرے نظروں میں ایک چوپائے ہو، ایک جانور کے جیسے ہو۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بھی گرایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہو، اس چوپائے سے، ان جانوروں سے بھی تم گئے گزرے ہو اگر تم نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا۔ اور اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشینہ اور بہنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور طواف کرتے کرتے کعبہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کعبہ، تو بڑا ہی محترم ہے، تیری بڑی عزت ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، لیکن تو یہ جان لے کہ تجھ سے محترم، تجھ سے زیادہ عزت والا ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کعبے کو کتنا احترام کرتے ہیں، کعبے کو ہم کتنا محترم سمجھتے ہیں۔ کعبہ کتنا پاک ہے، جہاں پر جانے کے لیے اور جن کے طواف کرنے کے لیے اور جن کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے ہم سب کے دل کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ وہ جگہ دکھا دے، وہ بستی دکھا دے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ تو جتنا عزت والا ہے، جتنا محترم ہے، اور تو جتنا پاک ہے، اس سے زیادہ ایک مومن محترم والا ہے، عزت والا ہے، ایک مسلمان عزت والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ادھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مقصد زندگی سے ہٹا، مقصد زندگی کو تم نے سمجھا نہیں کہ تم اس دنیا کے اندر آئے جو ہو، باتوں کو سنا لیکن انسنی کر دی، آنکھوں سے دیکھا مگر ایسا کہ تم نے دیکھا نہیں، دل کے اندر تم نے محسوس کیا اور چل دیے، تو گویا کہ تم ایک جانور ہو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بس کیا نہیں کیا، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ، یعنی چوپائے جانوروں سے بھی تم زیادہ گئے گزرے ہو اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ تو یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تمہارا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تم پوچھے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کے سامنے باز پوچھے نہیں ہوگے؟ کیا تم اللہ کے
کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگے؟ کیا تم اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضری نہیں لگائے جاؤ گے؟ تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اب اسوانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ایسا سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم پوچھے جاؤ گے، تم سے باز پرس کیا جائے گا، اور تمہیں یہ زندگی جی کر تم موت سے ہمکنار ہو کر پھر اللہ کے سامنے تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کعبے کے اندر، اور کعبے کو مخاطب کر کے کہ اے کعبہ، جتنا تو محترم والا ہے، جتنا تو عزت والا ہے، اور جتنا تو پاک ہے، اس سے زیادہ ایک مومن محترم ہے، اس کی عزت ہے تجھ سے زیادہ۔ اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے مقصد زندگی سے ہٹا تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے میری نظروں میں۔ دنیا میں تم ایک چلتا پھرتا انسان تو ہو سکتے ہو، لیکن ہماری نظروں میں، ہمارے پاس تمہاری جو اوقات ہوگا وہ ہے کہ ایک جانور سے بھی، ایک چوپائے سے بھی تم گئے گزرے۔ تو وہ کون سا مقصد ہے زندگی کا؟ وہ کون سا مقصد ہے جس پر ہم چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی، اور اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں بھی؟ وہ مقصد عظیم کیا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، محلے کے ایک ایک گلی کے اندر، محلے کے ایک ایک گھروں کے اندر، اور گھروں کے ایک ایک فرد کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا، با مقصد بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور ہم جو اس دنیا سے جائیں گے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ اگر یہ ہماری مرضی چلتی تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے، اگر یہ ہماری مرضی ہوتی چلتی تو ہماری آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی، اگر یہ ہماری مرضی چلتی تو ہمارے دانت نہیں ٹوٹتے، اگر ہماری مرضی چلتی تو ہمارے اوپر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، اگر ہماری مرضی چلتی تو دیگر اور عوارضات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ اس وجود پر، انسان کے اس بدن پر، اس کا اپنا کوئی انحصار نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کے بدن پر، اس کے وجود پر جس کی طاقت چل رہی ہے اور جس کے امر سے یہ انسان چل رہا ہے، جس کو ہم آپ روح کے نام سے جانتے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو ہم نے بروکار لائے تو یقیناً میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، اور میری ماں اور بہنیں، ہم اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ محترم ہوں گے، کعبے سے زیادہ عزت والا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے وہ مقصد کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا تو پھر ایک جانور ہے، ایک جانور سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نچلے طبقے کے اندر رکھا، اس سے بھی زیادہ غیر گزرے ہو۔ تو وہ مقصد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقصد ہے کیا؟ تو وہ مقصد ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، وہ مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت تو ہم جانتے ہیں کہ عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ تمام چیزیں عبادتیں ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، اس سے الگ ہٹ کر ہم جو زندگی گزارتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ،
اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دیگر رشتے داروں کے ساتھ، اس کے اندر بھی بندگی ہونی چاہیے، عبادت صرف اللہ کی۔ اور اگر ہم کہیں کسی آفس میں کام کرتے ہیں، دیگر اور جگہوں میں کام کرتے ہیں، تو وہاں بھی بندگی ہے۔ بندگی کیا ہے کہ انسان جس مقصد کے تحت وہ رکھا گیا ہے اس مقصد پر وہ کھڑا اترے، یہ ہے بندگی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں۔ اور وہاں بھی اللہ سے ڈر کر اپنی ڈیوٹی کو انجام دے، اپنے وہ تمام کاموں کو انجام دے، چاہے وہ مالک، دنیا کا مالک، دنیا کا وہ انسان جس نے آپ کو رکھا ہے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سے ڈر کر اس ڈیوٹی کو ہم نبھائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے بیوی کے ساتھ بھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہم اچھے برتاؤ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی بندگی بن جاتی ہے، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا، یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، یہ کیسے صدقہ ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ جائز چیز چھوڑ کر حرام کاموں کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ گے اور وہاں تم اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہو گے تو وہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ گناہ ہوگا، یقیناً وہ حرام ہوگا۔ تب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طریقے سے ناجائز کاموں سے بچ کر، حرام کاموں سے بچ کر، حرام نظروں سے بچ کر اور وہ تمام خیالات کو حرام چیزوں سے بچا کر اگر تم اپنی بیوی کے لیے ہے نا صرف اگر یہ کرتے ہو تو یقیناً وہ تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ تم میدان کارزار کے اندر چلے جاؤ اور دین کو سربلندی کرنے کے لیے نکل جاؤ اور کفار مشرکین سے تمہارے مٹبھیڑ ہو جائے، تم قتل کیے جاؤ، تم شہید ہو جاؤ یا وہ قتل کیے جائیں۔ میرے محترم، جہاد یہ بھی ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کمائی کے لیے اور جائز کمائی کے لیے پردیس جاتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے جہاد ہے۔ آپ قربان جائیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، ان کے طریقے پر کہ ہم کمائی کرنے جا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، ہم کمائی کرنے جا رہے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، ہم کمائی کرنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے پالن پوشن کے لیے، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اگر تم نے حرام طریقے سے بچا، ناجائز طریقے سے بچا تو وہ بھی ایک جہاد ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، یہ مقصد زندگی کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں، چاہے اللہ کے ساتھ ہو یا اس طریقے سے بندوں کے ساتھ ہو، دکانداری کا معاملہ ہو یا اس طریقے سے دیگر زندگی کا کوئی طرز زندگی کا معاملہ ہو، ہر ایک کے اندر ہم خودداری نبھائیں۔ اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اور اسی پر بس نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت تم کو پیدا کیا اور اصل مقصد تمہارے زندگی کا جو ہے، اس طرز زندگی پر اگر تم نے اپنی زندگی کو گزارا، اپنے وقت کو گزارا، تو دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عزت و سرفرازی سے بلند فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے، اور اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین نسخہ جو ہے انسان کو عزت پانے کے لیے، انسان کو کامیابی کے لیے، وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے۔ اگر یقین نہیں ہوتا تو آپ تاریخ پڑھیں،
اور اگر آپ کو یقین ہے تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اصولوں پر عمل کریں تو یقیناً آپ دنیا کے اندر بھی با مقصد انسان بن جائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزت اور سرفرازی نصیب عطا فرمائے گا، چاہے وہ محلے کے اندر ہو، چاہے اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، پنچایت کے اندر ہو، ضلع کے اندر ہو، ہر ایک پیمانے پر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ عزت اور سرفرازی فرمائے گا، جبکہ آپ اصل زندگی کے مقصد زندگی کے طرز پر اپنی زندگی گزارنے والا بن جائیں گے۔ تو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جائے اور جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروی کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر زندگی میں عزت پانے کے لیے کوئی دوسرا نسخہ اور کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے لیے صرف کر دیا، لگا دیا پوری زندگی، اللہ کے رسول کا حکم ہوا، نکل گئے، اپنی گردنوں کو کٹا دیے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا، ایک حکم پر لبیک کہنے والے اللہ نے تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ زندگی دی اور وہ عزت دی جس کی نظیر نہیں ملتی ہے دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں، تبھی ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ آج جو بے چینی ہے، آج جو بے سکونی کا عالم ہے، یہ کیوں ہے؟ آج ہماری نیندیں کیوں ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے احکام کو ہم نے زندگی کے اندر سے نافذ کر دیا، اس لیے آج بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی لیے آج ہماری عزت نہیں ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اسی لیے آج غیر ہم پر حملہ آور ہیں۔ نہیں تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور، وہ تاریخی دور اٹھا کر دیکھیں، جن کو لوگ دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو غلام ہوگا، اور غلام کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی بادشاہ ہے، اتنے سادے طریقے سے رہتے تھے، لیکن ان کے دن زندگی کے اندر کیا تھا؟ ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا احکام تھا کہ جہاں اللہ اور رسول کا احکام آئے گا وہاں پر ہم اپنا سر کو خم کر دیں گے، جھکا دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، بڑے سے بڑے بادشاہ دیکھ کر سن کر کانپ جاتے تھے کہ عمر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اس مقصد سے اگر ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں جو ہماری غربت ہوگی وہ جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اور اگر ہم اس دنیا کے اندر با مقصد زندگی گزار کے گئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ہمیں آپ کا جو اللہ تبارک تعالیٰ اعزاز اور اکرام فرمائے گا اور انعام سے نوازے گا، وہ جنت کی شکل میں نوازے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حکم الحاکمین ہم تمام لوگوں کو ایک با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا کام کریں گے۔ ہر گھر کے اندر ایک ایک فرد کا یہ سوچنا ہونا چاہیے اور یہ خواہش ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دیا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان سے سرفراز فرمایا۔ ایمان کے بعد بھی اگر ہماری کوئی خواہش ہے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑا المیہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت کمانے کے لیے منع نہیں کیا، آپ جتنا بھی کمائیں جائز طریقے سے کمائیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر کمائیں، منع نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن ہم جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں،
ناجائز سے بچیں، دھوکہ دھڑی سے بچیں، فریب سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حکم الحاکمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔